آپ نے پیپلز پارٹی نے اس سارے سیشن میں, پچھلے تمام سیشن میں حکومت کو سہولت کاری دی, ترامیم پاس کروائیں 26 تک. اس کے باوجود آپ سے مراد پیپلز پارٹی نے کہا دیج کاری نہ کریں. جس چیز کو پیپلز پارٹی نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اس حکومت نے وہ کام کر کے دکھایا. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ قانون سازی میں تعاون نہیں کریں گے. 160 ارکان ان کے پاس پورے ہیں, سادہ اکثریت ان کے پاس ہے, تو پھر آپ کس طرح ان کی قانون سازی میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ وہ کریں, وہ اگر وہ کر سکتے پیپلز پارٹی کے بغیر, اگر وہ چاہتے نہیں ہے پیپلز پارٹی کا ووٹ تو بھلے کریں. آپ کے نقطۂ نظر میں یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کا سہولت کاری کی. آپ کا رائے یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے قانون سازی یا آئین سازی میں مدد کی. آپ حکومت سے یہ سوال پوچھیں, کیا ان کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی سہولت کاری کی؟ وہ تو جگہ جگہ کوئی دوسرا پیغام پہنچاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت اعتراض ہوتے ہیں. اور آپ کو ایک تو ایسے تو یاد ہوں گے کہ چیزیں یا خواہشات جو حکومت کے تھے جو نہ ہو سکے, وہ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے بغیر. تو یہ تو جمہوریت کا ایک پہلو ہے, ایک سلسلہ ہے, ہم بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے. لیکن ہمارا موقف یہ کہ جو ہمارے اعتراضات ہیں, ہمارے اعتراضات کو ایڈریس نہیں کیے گئے, اگر ہمارے اعتراضات کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا ایک ممبر بھی جا کے ان کا کوئی ایک لیجسلیشن پاس کرے, چاہے وہ سینٹ ہو, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو. اگر کسی طریقے سے پاس کرے بھی صحیح تو خود جا کے والد صاحب کو, صدر پاکستان کو منا لیں کہ وہ دستخط بھی کر لے. اب میں نہیں چاہتا کہ عام صورتحال, میں تو اس کنورسیشن کس بات پہ شروع کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان فعال ہو. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان فعال ہو تو ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور اتفاق رائے سے, چاہے وہ لیجسلیشن ہو, چاہے وہ جو بھی کام, وہ کرنے کی کوشش کرے. وہ زور و زبردستی, شاید کسی بھی جماعت زور و زبردستی کو وہ قائل کر سکیں گے, مجھے آپ زور و زبردستی ابھی تک نہیں کر سکتے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک ریسنٹ بیان تھا کہ آپ کو وزیر اعظم سے کوئی شکوہ نہیں ہے, تو اگر وزیر اعظم سے شکوہ نہیں ہے تو آپ کا شکوہ کس سے ہے؟ اور دوسرا, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تو سیم پیج پہ نظر آتے ہیں اور اس سے نظام کو کوئی خطرہ نہیں لگتا, تو کیا سیاسی قوتوں کی وجہ سے کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے, آپ تھوڑا سا سمپلیفائی کر رہے ہیں. میں نے وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں اس کو رسپیکٹ بھی کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں اس کا نیت صحیح ہے, کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا ایشوز بھی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. بٹ ان کے ارد گرد ایسے کچھ لوگ ہیں جو وزیر اعظم صاحب کے اپنی کچھ کوششوں کو ناکام بار بار کراتے ہیں. مجھے یہ نہیں معلوم کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ احساس ہوتا ہے یا نہیں, لیکن یہ میرا کامنٹ تھا. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے, ہوگا, میں اس پہ آپ سے زیادہ یا ان سے زیادہ نہیں آپ کو ایک تبصرہ یا کچھ دے سکتا ہوں. میں نے اپنا ایز اے پولیٹیشین, ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز سمون جو کہ دیکھ بھی سکتا ہے, سن بھی سکتا ہے, پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہے کیا, لیکن کچھ تو ہے. اگر حکومت کانفیڈنٹ ہے, کوئی مسئلہ ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر میں غلط تھا. اگر کچھ ہے تو سامنے آج نہیں تو کل آ جائے گا. میں وہ اصل سوال کیا آپ نے. مقصد یہ ہے کہ میں چاہ یہ رہا ہوں کہ باقی چیزیں اپنی جگہ, جو ہمارا کام ہے, جو پارلیمنٹ کا کام ہے, وہ ہم کرنا شروع کریں. اور کم از کم جو یہ ایک مذاق بن گیا ہے کہ دھاندلی کی جو الزامات وہ نہ صرف اپوزیشن بینچز سے, ٹریجری بینچز سے اٹھائے جا رہے ہیں,
یہ امپریشن دھاندلی کر کے پھر یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیتتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں، ہارتے ہیں تو روتے ہیں. ایک تو ہم جیتے بھی تو آپ نے میرا پریس کانفرنس دیکھا تھا نا گلگت بلتستان کے الیکشن، وہ جیتا ہوا الیکشن کا پریس کانفرنس میرے خیال میں تب تو فنڈامنٹلی ہم نے اس شکایت کو دور کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ چلے آج جتنے بھی پیجز ہو، جو بھی ہو رہا ہے، کل بھی الیکشن ہونا ہے، وہ الیکشن ہو تو ایٹ لیسٹ ہم یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں ہر کسی کا فائدہ ہوگا. بٹ صاحب آپ کا بٹ صاحب سے ہم نے ایک جناب چیئرمین، پاکستان میں ایک پاور شیئرنگ فارمولا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کہ جہاں جس جماعت کی ایک سیٹ حکومت اس کی ہوگی اور جو آئینی عہدہ ہوگا وہ دوسری جماعت کے پاس ہوگا. یہ ہم دیکھا پنجاب میں، دیکھا کے پی کے بلوچستان، اور اب جی بی میں بھی شاید اس پر عمل ہو رہا ہے، عمل ہوا نہیں ہے. تو کیا آزاد کشمیر کی حد تک بھی یہ پاور شیئرنگ فارمولا جائے گا؟ I wouldn't call power sharing, but I would say that in Gilgit Baltistan ایسے ہی اگریمنٹ اعتراضات اور باقی سب کچھ کے باوجود ٹائملی طے ہوا تھا اور اس وقت ہوا تھا. آزاد کشمیر میں obviously ہمارا اعتراضات آپ کے سامنے تو سب سے زیادہ ہے، ان کے سامنے ابھی میں نے رکھا ہے. میں نے نوٹ یہ بھی کیا کہ انہوں نے ہمارا اعتراضات دور کرنے کے کوشش نہیں کی. دور کرنے تو اعتراض دور کرنے کے یا ایڈریس کرنے کے تو دور کی بات ہے، انہوں نے تو جو ہمارے اعتراضات تھے، جو ہم نے خدشات ظاہر کیے کہ شاید ایسے ہو سکے، انہوں نے وہی کیا ہمارے ساتھ. لیکن یہ تمام چیزیں کے باوجود آپ نے نوٹ کیا، اگر میرا پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرتا آزاد کشمیر میں کہ ہم اپنا اوتھ نہیں لیں گے تو کیا ہوتا؟ اگر صدر آزاد کشمیر یہ فیصلہ لیتا کہ میں نے ان کو اوتھ نہیں دیتا تو کیا ہوتا؟ لیکن ہمارے خلاف کیے دھاندلی کے باوجود، میرے کارکن کو شہید کرنے کے باوجود، میرا اسی صدر پر حملہ کرنے کے باوجود، میرے ایم این اے پہ گولی چلانے کے باوجود، پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن پروسیس کو تسلیم کیا، پارلیمان کا حصہ بنا. آج بھی ادھر بیٹھے اس کے باوجود کہ آپ کا آدھا ڈویژن میں الیکشن ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آزاد کشمیر کا قدر کرتے ہیں، ہم آزاد کشمیر کا اہمیت جانتے ہیں.